دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکول سسٹم کی جانب سے آن لائن کلاسز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ ہماری آج کی آن لائن کلاس ہے۔ تو سبجیکٹ ہمارا اردو ہے، کلاس دوم ہے اور ٹاپک نعت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، ہم علم میں اضافے کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی پیارے بچوں، ہمارا مضمون اردو ہے اور جماعت دوم ہے۔ یہ سبق نمبر 2 کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ تمام طلباء کتابیں کھول لیں، پینسل وغیرہ بھی اور نوٹ بکس نکال لیں، تیار ہو جائیں، ہمتاً گوش ہوں، غور سے سنیں۔ سبق نمبر 2، نعت۔ ہمارا آج کا سبق ہے نعت۔ ہم نعت کے بارے میں مختلف چیزیں بتا رہے ہوں گے۔ میں آپ کو نعت کے حوالے سے مختلف چیزیں بتاؤں گا۔ تدریسی مقاصد: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر سکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چند خوبیاں بیان کر سکیں گے، وہ یہ بتا سکیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ساری دنیا میں جاری ہے۔ آپ لوگ اسے صاف اور خوش خط لکھ سکیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں اردو بولنے، سمجھنے، پڑھنے اور لکھنے کا شوق پیدا ہوگا اور آپ کو ذخیرہ الفاظ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا، آپ کے ذخیرہ الفاظ میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہمارا سبق نمبر 2 ہے نعت۔ سبق نمبر 2 ہے نعت۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم نعت کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، بلند آواز سے یہ نظم پڑھ رہا ہوں، نعت پڑھ رہا ہوں۔ تمام طلباء سننے والے بن جائیں اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نعت۔ پیارے بچوں، نعت وہ نظم ہے جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ نعت وہ نظم ہے جس میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔
تو آئیے شروع کرتے ہیں نعت۔ نور ہی نور اسلام ہے ان کا، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے ان کا، بات ان کی خوشبو کا جھونکا، دن سا روشن کام ہے ان کا، سب کی بھلائی ان کی دعوت، نیک عمل پیغام ہے ان کا، رحمت بن کر آئے ہیں وہ، فیض جہاں میں عام ہے ان کا، سب کے لیے ہے ان کی رحمت، سب کے لیے پیغام ہے ان کا۔ نور ہی نور اسلام ہے ان کا۔ پیارے بچوں، شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام اسلام یہ نور ہی نور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسلام دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور جس فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دین اور اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا وہ بھی نوری، وہ بھی فرشتوں کے سردار سے جبریل علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں۔ یہ اسلام نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ سچائی، اس میں سچائی ہی سچائی ہے، اس میں صرف حق بات کو، سچی بات کو بیان کیا گیا ہے، اس کی ہر بات نورانی اور اچھی ہے۔ پاک محمد نام ہے ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انتہائی پیارا، خوبصورت اور حسین ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب وہ ذات جس کی بار بار تعریف بیان کی جائے۔ محمد کا مطلب وہ لفظ، وہ شخصیت، وہ ذات جس کی بار بار تعریف بیان کی جائے۔ بات ان کی خوشبو کا جھونکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات خوشی کا جھونکا ہے، خوشبو کا جھونکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں کئی پہلو موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں بہت سارے معنی اور مطلب چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کی ہر بات میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہم دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ دن سا روشن کام ہے ان کا۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ایسا روشن ہے کہ جیسے دن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام کیا کہ گویا ہر طرف اندھیرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم کام کی برکت سے ہر طرف روشنی ہو گئی، ہر طرف اجالا ہو گیا۔ سب نے اچھی بات کو قبول کیا، آپ کے کام، آپ کی باتوں کو قبول کیا اور اس پر عمل کر کے دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کی۔ سب کی بھلائی ان کی دعوت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اچھی بات کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے سے سب لوگ بہت خوش ہوئے، اور ان کی بھلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر موقوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر انہوں نے سچی بات، بھلائی کی بات کو قبول کیا اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنایا۔ آپ کی دعوت سے ان کی دنیا بھی سنور گئی اور ان کی آخرت بھی بہتر ہو گئی۔ آپ کی دعوت میں سب کی بھلائی پوشیدہ ہے، سب کی بھلائی اور بہتری چھپی ہوئی ہے۔ نیک عمل پیغام ہے ان کا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ صرف اچھا کام کیا جائے، نیکی کو اپنے قریب کیا جائے، نیک کام کیا جائے، ہر وہ کام کیا جائے جس کا اللہ تعالیٰ عز و جل نے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا۔ ہمیں ہر اچھا کام کرنا ہے اور ہر برے کام سے دور رہنا ہے۔ رحمت بن کر آئے ہیں وہ۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت سارے جہانوں کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ فیض جہاں میں عام ہے ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض سارے جہاں میں عام ہے، ہر کسی نے آپ کے فیض سے حصہ پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں سے فائدہ حاصل کیا اور ان باتوں پر عمل کر کے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں جنت ان کا مقدر ٹھہری۔ سب کے لیے ہے ان کی رحمت۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی ہے، اور تمام مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہر شے ہر چیز کے لیے ہے، سب کے لیے پیغام ہے ان کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام قرآن مجید، اسلام، دین، حدیث، یہ سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، آپ کی بتائی ہوئی باتیں، یہ تمام انسانیت کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں۔ جو بھی ان باتوں پر عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ اللہ عز و جل کے قریب ہو جائے گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ میں دوبارہ یہ ہم نے نعت پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سنتے چلے جائیں۔ نور ہی نور اسلام ہے ان کا، پاک محمد نام ہے ان کا صلی اللہ علیہ وسلم، بات ان کی خوشبو کا جھونکا، دن سا روشن کام ہے ان کا، سب کی بھلائی ان کی دعوت، نیک عمل پیغام ہے ان کا، رحمت بن کر آئے ہیں وہ، فیض جہاں میں عام ہے ان کا، سب کے لیے ہیں ان کی رحمت، سب کے لیے پیغام ہے ان کا۔ تو پیارے بچوں، یہ میں نے آپ کے سامنے نعت پڑھی، اس کے متعلق مفاہیم اور تشریح بھی بیان کی۔ امید ہے آپ کو یہ نعت سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ آسانی کے ساتھ یہ نعت پڑھ سکیں گے۔ پیارے بچوں، میں آپ کے سامنے کام کی بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ یہ کام کی بات اپنے پلو کے ساتھ باندھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اسے سمجھیں اور اسے یاد رکھیں۔ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچنا اور ہر ایک سے اچھا سلوک کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں، اس کے بارے میں ایک برا گمان نہ رکھیں، بلکہ یہی کہیں کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، یہ ایک نیک انسان ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں، نرمی سے بات کریں، کوئی اچھی بات کریں، اس کے دل میں خوشی داخل کریں، کہ یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں اور ہر ایک سے اچھا سلوک کریں۔ ایک بار پھر میں آپ کو صنف نعت سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں کہ نعت کسے کہتے ہیں، نعت کا مطلب کیا ہے۔
جس نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ مشق نمبر بے، مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ میں آپ کے سامنے سوال پڑھ رہا ہوں۔ اس نظم کا جو شعر آپ کو اچھا لگا اسے اپنی کاپی میں لکھیے۔ نمبر 2، اسلام، پیغام، انعام ہم آواز الفاظ ہیں، ایسے مزید 3 الفاظ لکھیے جن کے آخر میں الف میم آتا ہے۔ سوال نمبر 3، بھلائی اور نیکی والے کوئی سے 5 کام لکھیے جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، نظم میں بیان کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 3 خوبیاں لکھیے۔ اس نظم جو شعر آپ کو اچھا لگا اسے اپنی کاپی میں لکھیے، تو بتائیے وہ کون سا شعر ہے؟ گڈ، مختلف طلبہ مختلف شعر بتا رہے ہیں، تو سنیے آپ لوگ۔ نور ہی نور اسلام ہے ان کا، نور ہی نور اسلام ہے ان کا، پاک محمد نام ہے ان کا، نور ہی نور اسلام ہے ان کا، پاک محمد نام ہے ان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 2، اسلام، پیغام، انعام ہم آواز الفاظ ہیں، ایسے مزید 3 الفاظ لکھیے جن کے آخر میں الف میم آتا ہے۔ جی بتائیے۔ گڈ، ویری گڈ۔ جواب، آرام، شام، کام۔ بھلائی اور نیکی والے کوئی سے 5 کام لکھیے جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں۔ جواب دیجیے۔ گڈ، ماشاءاللہ۔ امی ابو کی خدمت کر سکتے ہیں، پرندوں کو دانہ اور پانی ڈال سکتے ہیں، سچ بول سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، راستے سے پتھر اور دوسری چیزیں ہٹا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، نظم میں بیان کی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سی 3 خوبیاں لکھیے۔ گڈ، ویری گڈ۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خوبیاں یہ ہیں: سب کی بھلائی چاہنا، نیک عمل اور سب کے لیے رحمت ہونا۔ نیچے دیے گئے طریقے کے مطابق جملے مکمل کیجیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، میں بھی ہمیشہ سچ بولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی مدد کرتے تھے، ڈیش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہ ستاتے تھے، ڈیش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، ڈیش۔ تو دیکھیے خالی جگہ میں کیا آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب آپ لوگ خود بتائیں، بلکہ خود بتانے کی کوشش کریں۔ نیچے دیے گئے طریقے کے مطابق جملے مکمل کیجیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، ڈیش۔ گڈ، میں بھی ہمیشہ سچ بولوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی مدد کرتے تھے، ڈیش۔ ویری گڈ، میں بھی ہمیشہ کمزوروں کی مدد کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہ ستاتے تھے، ڈیش۔ میں بھی کبھی کسی کو نہ ستاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولتے تھے، ڈیش۔ گڈ، ویری گڈ، میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو پیارے بچوں، یہ چند باتیں ہم نے ابھی سنی جن میں اچھی باتوں کا ذکر ہے، اچھی باتیں بتائی گئی ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے،
امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سب اچھے کام آپ بھی کریں گے، اور یہ کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے بھی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور آپ بھی یہ اچھے کام کریں گے۔ اشاروں کی مدد سے خانوں میں دیے گئے حروف سے بامعنی الفاظ بنائیے۔ 4 پیروں والا جانور، رے بے یہ کاف، ایک سبزی، رے یہ دال الف، بل میں رہنے والا جانور، الف دال واو چے، الف ہے واو چے، پانی میں رہتی ہے، 6 لام یہ میم، جنگل کا بادشاہ، یہ رے شین، لہراتا ہوا زمین پر چلنے والا جانور، نون الف سین پے۔ تو جی بچوں، ان خالی جگہوں میں آپ مناسب الفاظ لگائیں گے، ان حروف کو ترتیب دے کر آپ مناسب لفظ آپ خالی جگہ میں لکھیں گے۔ نمبر 1 بکری، نمبر 2 سبزی بتانی ہے، آپ نے ایک سبزی کا نام لکھنا ہے، بتائیں، گڈ، اروی، ویری گڈ۔ نمبر 3 بل میں رہنے والے جانور کے بارے میں آپ کو بتانا ہے، چوہا، گڈ، ویری گڈ۔ پانی میں رہتی ہے، جی بتائیں، ماشاء اللہ، مچھلی۔ جنگل کا بادشاہ، بتائیں، گڈ، شیر۔ لہراتا ہوا زمین پر چلنے والا جانور، اس کے بارے میں بتائیں، گڈ، ویری گڈ، سانپ۔ تو یہ پیارے بچوں، آپ نے چند چیزیں سیکھیں، مثلا نعت کے بارے میں آپ نے جانا کہ نعت کسے کہتے ہیں، اس میں جو مطالب اور معنی تشریح میں نے آپ کو سمجھائی، آپ سے میں نے مختلف سوالات پوچھے، آپ نے خالی جگہیں پر کیں، تو یہ چند چیزیں تھیں جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آپ نے ان سب چیزوں کو یاد کرنا ہے۔ ڈائری، تو پیارے بچوں میں آپ کو ڈائری کا کام دے رہا ہوں۔ الف، سبق کی بلند خوانی کریں، بے، مشق نمبر ہے اپنی کتاب پر حل کریں، صفحہ نمبر 10۔ مشق نمبر الف اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں، صفحہ نمبر 7۔ مشکل الفاظ کی املا کریں۔ تو پیارے بچوں، یہ چند سوال میں نے آپ کو دیے ہیں، انہیں آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ نے ان سب چیزوں کو لکھنا بھی ہے اور یاد کرنا ہے، بھرپور محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ خیرا۔